ڈیلی میل نے جو معافی مانگی ہے اس کو بھی ٹویسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ صرف ذرا اندازہ لگائیے, اپنی صحافت, اپنے دم کے اوپر کوئی صحافت بھی تو کر لیں. عمران خان صاحب کے لیے جو ایک پریشان کن خبر ہے, لاہور ہائی کورٹ نے اپیل جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے. فواد چودھری صاحب نے کل رات کو میڈیا سے گفتگو کی جس سے یہ انڈیکیشن آئی کہ سب اچھا نہیں ہے. پرویز الہی کی رائے ہے اسمبلیاں کی تحلیل فوری نہ ہو. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چھلانگ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. یہ ایک اور جھٹکا ہے عمران خان صاحب کے لیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے پاکستان کے ایک صوبے پنجاب کے اندر, ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. میرے پاس سورسز کے حوالے سے کیا خبر ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس وقت مختلف صحافی اس سلسلے میں مختلف اپنی اپنی سورسز کے ذریعے خبر دے رہے ہیں. ہمارے سورسز کیا خبر دے رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ابھی رکھ لیتے ہیں, پھر ظاہری بات ہے وقت طے کرے گا کہ ہوتا کیا ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک جو بھی ہمارے پاس خبروں کی رسائی ہے وہ ہم آپ تک بھی پہنچا سکیں. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں ایک چیز ریکمینڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے یہ کتاب. آسمہ شیرازی صاحبہ کی یہ کتاب ہے اور یہ ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے, کہانی بڑے گھر کی. اور میں نے ابھی تک یہ کتاب پڑھی نہیں ہے کیونکہ مجھے آج ہی یہ ریسیو ہوئی ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک آسمہ شیرازی صاحبہ جنہوں نے مجھے یہ کتاب بھیجی. آئی نارملی ڈونٹ انڈورس اینی تھنگ آن دس چینل, لیکن آسمہ شیرازی صاحبہ کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی کنسیڈر ہر ایز ون آف دا موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ ان پاکستان. تو میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب خریدیے گا اور اس کو پڑھیے گا ضرور, تاکہ آپ کو انسائٹس مل سکیں کہ ایکچولی پس پردہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے, ان کی رائے کیا ہے. انہوں نے اس سارے معاملے کو, خاص طور پہ یہ جو ہائبرڈ نظام تھا پچھلے چند سالوں کا, اس کو کس طرح دیکھا ہے, انسائٹ کیا ہے. آپ بھی اس کو پڑھیے تاکہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو. اب ذرا کچھ خبروں کی طرف آتے ہیں. معاشی صورتحال کے حوالے سے بڑی پریشان کن خبریں ہیں, خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے لیے تو بہت ہی پریشان کن خبریں ہیں. سیاسی طور پہ تو کل کا دن ان کے لیے بڑا اچھا تھا. 3 خوشخبریاں ان کے لیے آئیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی. میں ذرا صرف اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر دوں. میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو بھی جو ہے وہ ٹویسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈیلی میل نے جو معافی مانگی ہے اپنے ویب سائٹ کے اوپر لگائی ہے, اس کو بھی ٹویسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ صرف ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. ان کے اپنے جو لونڈے لپاڑے اور چمچے صحافی ہیں وہ اب اس کے اوپر کیا اینگلنگ دے رہے ہیں. وہ اس کے اوپر یہ دے رہے ہیں کہ جناب انہوں نے صرف اس حد تک جناب معافی مانگی ہے کہ جناب نیب جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کر رہی, صرف اس حد تک معافی مانگی ہے, بس باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جناب ایک اور نقطہ جو اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ جی یہ عدالت میں نہیں ہوا, یہ آؤٹ آف کورٹ جو ہے یہ سیٹلمنٹ ہو گیا ہے. میرے بھائی ذرا تھوڑا سا نا کسی اور کچھ نہیں, انگلش کسی لائر کو, سولیسیٹر کو ذرا فون کر لیں, وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, جس پارٹی کو آپ نے رگڑا ہوتا ہے نا, جس پارٹی کو آپ نے پکڑا ہوتا ہے. شہباز شریف کو کیا چاہیے تھا؟ شہباز شریف کو یہی چاہیے تھا نا کہ جناب جس اخبار نے یہ خبر دی ہے وہ اس سلسلے میں معافی مانگے اور وہ یہ ایڈمٹ کرے کہ ہاں جی میں نے جو خبر دی تھی وہ جعلی تھی. آپ کی اطلاع کے لیے چلیں, آپ اتنے بڑے ممے بنتے ہیں نا اس سارے معاملے کے, عمران خان صاحب کی چمچا گیری آپ لوگوں سے ختم نہیں ہوتی. جا کے دیکھ لیں وہ جو اصل خبر تھی نا جو 2019 میں شائع ہوئی تھی, اس اخبار نے وہ خبر بھی اتار لی ہے, پوری کی پوری خبر اتار لی ہے. اگر نہ یقین ہے تو جا کے کوئی لنک پریس کر لیجیے گا, جا کے دیکھ لیجیے گا وہ خبر کہ آپ اس وہاں پہ اخبار میں ہے یا نہیں ہے. تو پوری کی پوری خبر ہی انہوں نے اتار دی ہے. انہوں نے معافی مانگ لی ہے, وہ معافی انہوں نے پوسٹ کر دی ہے وہاں پہ. اور کیا رہ جاتا ہے؟ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں نے چمچا گیری کرنی ہے عمران خان صاحب کی, لیکن یار ایک حد تک جاؤ یار, کچھ تو عقل کو استعمال کر لو. جو اخبار ہے اس نے وہ خبر اتار دی اپنے ویب سائٹ سے, اس نے معافی مانگ لی. اور میری اطلاعات کے مطابق, چلیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ آج اخبار کے اندر یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جناب وہ جو ڈیلی میل ہے وہ گوگل سے بھی رابطہ کرے گا کہ کہاں جہاں بھی اس خبر کے کوئی لنکس وغیرہ اگر موجود ہیں تو اس کو بھی وہاں سے ایریڈیکیٹ کیا جائے, ہٹا دیا جائے. اس حد تک بات چلی گئی, آپ لوگوں کو ابھی بھی بات سمجھ نہیں آتی, ابھی بھی آپ لوگوں نے چمچا گیری کرنی ہے. نہیں, کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شہباز شریف کے اوپر کرپشن کے الزامات مت لگائیں, مجھے نہیں کوئی فرق پڑتا, آپ 100 دفعہ لگائیے. لیکن بھائی ایک صحافی جو ہوتا ہے نا وہ صرف اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ رپورٹ کر سکتا ہے, اس کے بعد آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا عدالت کے معاملات کے اوپر. عدالت نے کیا فیصلہ دیا ہے. چلے میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, عمران خان کی اگزامپل لے لیں. عمران خان کے اوپر آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں, ہاں یار یہاں پہ کچھ ہمیں شک لگ رہا ہے, یہاں پہ اس نے گھڑیوں کے حوالے سے یہ گھڑی صحیح طرح بیچی ہے نہیں بیچی ہے, اس نے توشہ خانہ کے تحفوں کے ساتھ کیا کیا ہے, آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ اسٹل ٹو ایکچولی برانڈ ہم کہ جناب وہ کرپٹ ہے, اس کے لیے آپ کو ایک عدالتی ڈگری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو
حوصلہ رکھیں, اتنے مامے بند مت بن جایا کریں کہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر کہ آپ ایک عدالتی نظام سے بھی آگے چلے جائیں. اور جس یو کے جوڈیشل سسٹم کو آپ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اس کی مثالیں خود عمران خان صاحب دیتے ہیں کہ جہاں وہاں پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا, یوں انصاف ملتا ہے, یوں انصاف ملتا ہے. آ گیا انصاف یا نہیں آیا؟ وہاں سے بھی نہیں آیا. اب یا وہاں پہ بھی کہتے ہیں جناب وہاں کے بھی جج بک گئے ہیں, وہاں کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے جناب, ان کو اپنے زیر اثر کر لیا, یہ سب کچھ کر لیا. فار گاڈ سیک یار, گرو اپ. وین ول یو گرو اپ؟ آپ لوگ پروپیگنڈا مشینیں بننا بند کریں فار گاڈ سیک. اپنی صحافت, اپنے دم کے اوپر کوئی صحافت بھی تو کر لیں. معاشی صورتحال کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, ایک شہباز شریف کے لیے جو ایک بہت پریشان کن, پاکستان کے لیے بہت پریشان کن خبر ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے جو موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 4 سال کی کم ترین سطح کے اوپر آ گئے ہیں. اور یہ فگر جو ہے وہ تقریباً 6 ارب 70 کروڑ ڈالر کا بتایا جاتا ہے, جو کہ بیسکلی آپ کی صرف ایک مہینے کی امپورٹس کی ویلیو بنتی ہے یہ, وچ از کوائٹ الارمنگ. مطلب لوگوں کی یہاں پہ ایل سیز نہیں کھل رہی. مجھے پتہ لگا کہ جناب پورٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت سا کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ایل سیز نہیں کلیئر ہو رہی, کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے امپورٹس کو جو ہے ڈسکریج کیا جا رہا ہے, اور امپورٹس کو صرف اسی وجہ سے ڈسکریج کیا جا رہا ہے آپ کا ڈالر بل جو ہے وہ کسی طرح نیچے آ جائے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم کی یہ جو حکومت آئی تھی تو اس وقت آپ کے پاس جو ذخائر تھے وہ تقریباً 10 ارب 90 کروڑ ڈالر کے تھے, جس کو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا, جی ہم اتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. 10 ارب 90 کروڑ ڈالر کے آپ کے ذخائر تھے اس وقت, جو اب کم ہو کے 6 ارب 70 کروڑ کے آ چکے ہیں. تو یہ بڑی پریشان کن خبر ہے, اور یہ سوالیہ نشان, یہ سوال اٹھاتا ہے اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس پہ اور شہباز شریف کی پرفارمنس پہ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور یہ جو خبر ہے, اب ظاہری بات ہے گلمر آف ہوپ ہی ہے صرف, اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی مالی امداد کا عندیہ دیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ جی زر مبادلہ کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ کوئی امداد کی ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہے. اور غیر ملکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی. سعودی عرب کا بجٹ 4 ارب ڈالر سے زائد سرپلس ہو گیا ہے, ان کے پاس ویسے ہی 4 ارب ڈالر جو ہے وہ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے. تو سعودی عرب ترک سینٹرل بینک میں بھی جو ہے 4 ارب ڈالر رکھے گا, اور سعودی حکومت مہنگائی کے اثرات سے نبرد آزما اتحادی ملکوں کی مدد کرے گی, اور 3 ارب ڈالر کی مدت پہلے ہی پاکستان کی وہ بڑھا چکے ہیں, تو وہ پہلے بھی ایک ہیلپ کر چکے ہیں. اب دیکھیں مزید ہیلپ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پاکستان نے بتایا گیا ہے کہ جی سعودی عرب سے مزید 4.2 ارب ڈالر کی درخواست کی ہے کہ جی دیو پہ ہے. تو ایک تو یہ خبر ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے جو تمام سیاستدانوں کے لیے جو ہے وہ شرمندگی کا باعث ہے. ٹھیک ہے, اس میں بتایا گیا جی قومی سطح پر جو ہے وہ کرپشن کے تاثر کے حوالے سے ان کی سالانہ رپورٹ نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اچھا, یہ پہلے بھی یہ سروے آتا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پی ٹی آئی کے دور میں آتا تو کہتے تھے یہ تو پرسیپشن ہے نا, پرسیپشن ہے. مطلب اس وقت بھی جب یہ آتا تھا رپورٹس ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جب پی ٹی آئی کے دور میں آتی تھی وہ تب بھی میں اس کو بڑا ایک سالڈ رپورٹ میں سمجھتا تھا. آج اگر شہباز شریف کے دور میں آئی ہے تو میں آج بھی اس کو اتنا ہی سالڈ سمجھوں گا, اور یہ پرفارمنس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایون دو اس میں پروونسز کی پرفارمنس بھی شامل ہے, اور خاص طور پہ سندھ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ملک کا کرپٹ ترین ادارہ ہے. دوسرے نمبر پر ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ کا شعبہ آتا ہے. تیسرے نمبر پر عدلیہ جو ہے وہ کرپٹ ترین ادارہ جو ہے کنسیڈر کی جاتی ہے. 2021 کے مقابلے میں دیکھا جائے تو تعلیم کا شعبہ چوتھے نمبر پر کرپٹ ترین ادارہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور نیب اور دیگر جو انسداد کرپشن کے ادارے ہیں, اینٹی کرپشن ہو گیا اور اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں, وہ ان کی بھی پرفارمنس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. اور اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ یہ جو نیب کے قوانین کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں. ایون دو میری نیب کے چند حکام سے بات ہوئی, انہوں نے کہا نہیں جی یہ واقعی یہ جو کیسز جو ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں ان میں واقعی کچھ نہیں تھا. لیکن آئی ووڈ اسٹل سے کہ میں خود بھی اس ملک کے اندر احتساب کے نظام کے حوالے سے میں مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال میں بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ احتساب کی سولی کے اوپر چڑھ سکتے ہیں, اینڈ یہ ارریسپیکٹو آف کوئی ایک جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ یا پی ٹی آئی, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں. میری نظر میں وہ احتساب نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے, اور اس کی بہت سی پولیٹیکل ریزنز ہیں, یہ حقیقت ہے.
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی سندھ کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ کرپٹ ترین شعبہ قرار دیا گیا ہے. پولیس دوسرے نمبر پہ، ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ. سو سندھ کے اندر پولیس جو ہے یہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے ایک بہت بدنما داغ ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی سندھ پولیس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گھر کے لونڈی کی طور پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور اکثر جو ہے وہ ان کے سیاستدانوں کو ہی سپورٹ کرتی ہے جس طرح بھی ہوتا ہے. پنجاب میں وہاں پہ بھی پولیس جو ہے وہ کرپٹ ترین شعبے کے طور پہ سامنے آئی ہے. ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ وہاں پہ دوسرے نمبر پہ، اور عدلیہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ پنجاب کے اندر آتی ہے. کے پی میں عدلیہ سب سے کرپٹ ترین شعبہ قرار دی گئی ہے، ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ دوسرے، اور پولیس جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ. اچھا یہ ذرا ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ آپ دیکھیے، یہ تینوں صوبوں کے اندر یہ شو ہو رہی ہے. اور ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ میں کرپشن کس حد تک ہوتی ہے، کس طرح مالی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، میرے خیال میں یہ کرپٹ افراد کا سب سے فیوریٹ جو ہے وہ شعبہ یہ ہوتا ہے. اور پولیس کا نظام تو میرے خیال میں سب کے سامنے ہی ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دور ہی رکھتا ہے، یار مجھے پولیس کے پاس نہ جانا پڑے. یہ صورتحال ہے. بلوچستان میں جو ہے وہ ٹینڈرنگ اور کانٹریکٹ پہلے نمبر پہ اوپر ہے، اور پولیس دوسرے اور عدلیہ تیسرے. سو یہ تینوں جو شعبے ہیں، اور اس میں تعلیم کا بھی اگر آپ ایڈ کر لیں، یہ جناب آپ کا پورا سسٹم جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ ہے ہماری پرفارمنس. اچھا جی، بلوچستان سے میں بات کر رہا تھا. بلوچستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر اعظم سواتی صاحب کے لیے یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کے خلاف بلوچستان میں جتنے مقدمے درج ہوئے ہیں، ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، انہیں ختم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے بیٹے کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی. اعظم سواتی کے خلاف کچلاک، ہب، یوب سمیت 5 علاقوں میں ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کی گئی تھیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام ایف آئی آرز کو جو ہے وہ ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور عمران خان صاحب کے لیے جو ایک پریشان کن خبر ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ہتک عزت کے دعوے میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف اپیل جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے. یہ ایک اور جھٹکا ہے عمران خان صاحب کے لیے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف نے 10 ارب روپے کا جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا ایک کیس کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس پہ چند سوالات جو ہیں وہ شہباز شریف کی جانب سے عمران خان صاحب کو بھجوائے گئے تھے. اس کے اوپر ماتحت جو عدالت ہے اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں میں اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتا ہوں. تو اس پہ جو لوور کورٹ تھا اس نے وہ اعتراضات ختم کر دیے تھے عمران خان صاحب کے، کہ نہیں جی آپ ان سوالات کا جواب دیں. عمران خان صاحب نے اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی کہ جی لوور کورٹ نے جو ہے وہ میرا یہ حق دفاع جو ہے وہ خارج کیا ہے، اس کے اوپر آپ رولنگ دیں. تو وہ رولنگ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اپیل کے خلاف گئی ہے، اس اپیل کو خارج کر دیا گیا ہے. اور ٹرائل کورٹ نے سوالات کے جوابات نہ دینے پر عمران خان کا دفاع کا حق جو ہے وہ ختم کیا تھا. تو یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کو ایک امبیرسمنٹ ہوئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے، عمران خان صاحب کا نااہلی کیس جو ہے اس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے. عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی ٹیریان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہوئے 25 جنوری تک جوابات جو ہیں وہ طلب کر لیے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے شہری محمد ساجد کی درخواست پر پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیا ہے. عدالت درخواست کے قابل سماعت ہونے پر عمران خان کو سن کر جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. ابھی یعنی سماعت سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، پہلے ایڈمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ آرگومنٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے. اس میں موقف اپنایا گیا ہے اس درخواست میں کہ جی عمران خان نے مبینہ بیٹی ٹیرین کو کاغذات نامزدگی میں چھپایا تھا. یہ جو کیس ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں 1996-97 سے جب سے الیکشنز لڑ رہے ہیں تب سے لے کر آج تک جتنے نامنیشن پیپرز ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے جمع کرائے ہیں، اس میں کہیں میں بھی اپنی اس مبینہ بیٹی کا ذکر نہیں کیا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، صرف اپنے 2 بیٹوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو اس سلسلے میں انہیں یہ کہا گیا کہ جی کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق اس سے پہلے ایک اس طرح کی پٹیشن جو ہے وہ کورٹ میں آئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی تھی. اس وقت چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس وقت اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اب یہاں پہ یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ بحث ہوگی اس پٹیشن کے اوپر کہ کیا یہ قابل بحث ہے بھی یا نہیں ہے، قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کے اندر اوبیسلی یہ پوائنٹ بھی آئے گا جی پہلی اس قسم کی ایک پٹیشن جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے. اب کیا کوئی نئے فیکٹس آ گئے ہیں
جس کی بنیاد کے اوپر دوبارہ اس پٹیشن کو ایسی ہی پٹیشن کو سنا جائے یا نہ سنا جائے. میرے خیال میں اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ 25 جنوری کو اب ہوگی. لیکن اگر یہ ایڈمٹ ہو گیا, میں آپ کو ابھی سے یہ بتا رہا ہوں, اگر یہ بحث کے لیے ایڈمٹ ہو گیا اور اگر یہ کیس چلنا شروع ہوا, اٹ کوڈ بیکم ویری امبیرسنگ فار عمران خان صاحب. یہ میں زیادہ اس پہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا. یہ بڑا ایک پرسنل قسم کا, بڑا سینسیٹیو قسم کا ایشو ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں ہارڈلی کبھی اس ایشو کے اوپر گفتگو کرتا ہوں, جبکہ بہت سی انفارمیشن, بہت سی باتیں جو ہیں وہ چلتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, بہت سی ڈسکشن چلتی ہیں. آئی اسٹل وانٹ ٹو اوائڈ اٹ ٹل دا ٹائم کورٹ اگر اس کو ایڈمٹ نہیں کر لیتا, اس کو ایڈمیشن نہیں دے دیتا اور اس کے بعد اس پہ کیس کی کاروائی سٹارٹ نہیں ہوتی, تب تک آئی ول اسٹل ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس ٹاپک. اچھا جی, اس کے علاوہ جنگ کے اندر ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ جی عمران خان کی لاہور کے علاقے زمان پارک میں واقع ذاتی رہائش گاہ پر سرکاری وسائل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے. پارکس اینڈ ہارٹیکلچرل اتھارٹی PHA اس نے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کو رنگ برنگے پھولوں سے سجانے کے لیے مختلف اقسام کے پھولوں کے گملوں سے بھرا ٹرک جو ہے زمان پارک پہنچا دیا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ویسے تو مطلب جو سرکاری وسائل ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو جائیں, وہ تو عمران خان صاحب کے لیے ویسے ہی استعمال ہو رہے تھے. ہیلی کاپٹر تو ساڑی گھر دی ٹیکسی ہے نا, اسی جو مرضی چاہیے اسی KP کی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کر لیتے ہیں. اب پھول بوٹے بھی جو ہے وہ PHA کی جانب سے وہاں پہ بھیجے گئے ہیں عمران خان صاحب کے گھر پہ, اور وہاں پہ جو ہے وہ, جبکہ ایکچولی ان کا کام جو ہے وہ پاکستان, یہ لاہور کے اندر جو مختلف پارکس وغیرہ ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ان کا ایکچولی کام ہے, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے گھر کے لیے پھول بوٹے بھی جو ہے وہاں سے جا رہے ہیں. اچھا, اب پنجاب کے حوالے سے ذرا کچھ میں باتیں شیئر کرنا چاہوں گا جو میں نے اس ویلاگ کے شروع میں کہا تھا. وہ یہ تھا کہ جناب کیا اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ, فواد چودھری صاحب نے کل رات کو میڈیا سے گفتگو کی اینڈ ہی یوز سم اسپیسیفک سینٹنسز جس سے یہ انڈیکیشن آئی کہ سب اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی اسمبلیاں ہر صورت دسمبر میں ہی تحلیل ہوں گی. پرویز الہی کی رائے ہے اسمبلیاں کی تحلیل فوری نہ ہو. چلیں انہوں نے پہلا ایڈمیشن تو کر لیا, مان لیا اس بات کو کہ پرویز الہی اس کے حق میں نہیں ہے. ویسے تو وہ خود بھی مطلب یہ کہہ چکے ہیں, لیکن یہ امپریشن یہ دیتے رہے ہیں PTI والے کہ نہیں جی انہوں نے تو اختیار دے دیا کہ آپ جب کہیں, لیکن آپ جب کہیں, لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے. اچھا, انہوں نے کہا آگے سے, مطلب یہ ایک قسم کا وارننگ شاٹ تھا کاف لیگ کے لیے. اگلی بات انہوں نے کہا کاف لیگ کو ہمارے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا ہے تو اسمبلیاں توڑنی ہوں گی, کہ جی اگر ہمارے ساتھ رہنا تو آپ اسمبلیاں توڑیں. انہوں نے کہا حکومت نہ مانی تو قومی اسمبلی الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہو جائیں گے. KP اور پنجاب کے الیکشن 20 مارچ سے پہلے ہو کر نئی حکومتیں آ جائیں گی. اچھا, اب جو دوسری ایک بات ہے اس میں صحافی ہیں منیزہ جہانگیر صاحبہ. منیزہ جہانگیر جو ہیں وہ جو بڑی ایک زبردست لیجنڈری لائر تھیں آسمان جہانگیر صاحبہ, ان کی صاحبزادی ہیں اور اپنا ٹاک شو کرتی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی سورسز ود ان پنجاب گورنمنٹ کلیم دیٹ اے چینج آف گورنمنٹ از انڈر وے اینڈ دا چودھری آف گجرات ہیز جمپڈ شپ فار مور MPs اینڈ MNAs in Punjab. The new CM to be will be Salman Shahbaz. Yet there is many a slip between the cup and the lip in Pakistani politics. کہ جناب انہوں نے کہا کہ جی اس قسم کی ایک کاروائی جو ہے وہ پس پردہ ہو رہی ہے اور سلمان شہباز جو ہیں وہ نئے CM ہو سکتے ہیں, اور اس قسم کی جو ہے وہ تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. سو بہت بڑا یہ دعویٰ ہے کہ جی اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چھلانگ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. مونس الہی جو ان کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے ان کی ٹویٹ کے نیچے جواب دیا, واٹ از یور سورس اسموکنگ. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ کی جو سورس ہے جس نے خبر دی ہے اس نے وہ کیا نشہ کر رہا ہے. یہ نارملی انگلش کے اندر یہ ورڈ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ جی کوئی نشے میں ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے وہ. تو منیزہ جہانگیر صاحبہ نے آگے سے جوابی ان کو ٹویٹ کیا, وی ول بی ہیپی ٹو ٹیک یور پوائنٹ آف ویو آن دا میٹر ایز ویل. وی کانٹیکٹڈ یو اینڈ یور فادر سیورل ٹائمز فار اٹ. آر شو اسپاٹ لائٹ آج TV, یہ ان کے شو کا وہ ہے ہینڈل, remains open to all news makers and that would be a better way to respond to journalists rather than resort to personal attacks and jibes. کہ جی آپ جو ہیں وہ rather than اتنے پرسنل ہونے کے آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں اس بات سے. اچھا, اب اس ساری بات کے بعد میرے پاس جو سورسز سے یہ خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیے یہ معاملہ نا اس وقت پھنسا ہوا ہے. میں منیزہ جہانگیر صاحبہ کی جو سٹوری ہے, ہو سکتا ہے ان کی سٹوری صحیح ہو, میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن میرے پاس جتنی انفارمیشن ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرے مطابق سب ٹھیک نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ابھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہتے, جس طرح فواد چودھری صاحب نے خود بھی یہ کہا کہ پرویز الہی صاحب نہیں کرنا چاہتے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی میجورٹی یہی سمجھتی ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم، اس وقت ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. میں نے پہلے بھی اس کا ایک اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ پرویز الہی کو یہ سوٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے اور جس دن میں نے اسمبلیاں تحلیل کی نا، میں فارغ. میری یہ اس وقت جو آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ پروٹوکول، عمران خان کا مجھے بلانا، یہ ملنا ملانا، یہ سب 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. کیونکہ آبویسلی پرویز الہی صاحب مانے یا نہ مانے، لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں ایک ریپوٹیشن زبان زد عام ہے کہ عمران خان صاحب بڑے ایک موقع پرست قسم کے انسان ہیں. وہ جتنی دیر تک کسی بندے سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اتنی دیر تک جو ہے وہ اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، لیکن جب ان کو لگنا شروع ہو کہ یہ بندہ اب میری بات نہیں مان رہا، یا یہ میرے مخالف ہے، یا یہ وہ کام نہیں کر رہا جو میں چاہتا ہوں، اس کے بعد وہ اس کی وہ مٹی پلیت کر کے رکھ دیتے ہیں. تو جیسی ہی اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، پنجاب کی اسمبلی اگر تحلیل ہو گئی تو کاف لیگ کے جو 10 لوگ ہیں بشمول پرویز الہی صاحب کے، ان کی کوئی امپورٹنس نہیں رہے گی، اس کے بعد وہ فارغ ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن پی ٹی آئی کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے کہ جی فوراً الیکشنز ہو جائیں، اور کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جتنا ڈیلے ہوگا، یہ معاملہ جتنا آگے جاتا رہے گا، عمران خان صاحب کے بہت سے کیسز ہیں جو ابھی کھلنا شروع ہوں گے، جس کا ذکر ابھی ایک کیس کا تو میں نے ذکر ابھی بتایا جس کی ڈیٹ 25 جنوری لگی ہے، اور بھی چند ایسے کیسز ہیں. توشہ خانہ کا معاملہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اور جس طرح یہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ کرتے 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 عمران خان صاحب نے پچھلے 7-8 مہینے کے اندر جو ایک اپنا مومنٹم بنایا ہوا تھا نا، وہ ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے. وہ آلریڈی ٹوٹ رہا ہے، آہستہ 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 ایوری پاسنگ ڈے وہ ٹوٹ رہا ہے. ڈیلی میل نے معافی مانگ لی، یہ ایک اور امبیرسمنٹ ہے. تو عمران خان صاحب جتنی جلدی الیکشن لے سکتے ہیں یہ ان کو سوٹ کرتا ہے پنجاب اور کے پی میں، تاکہ یہ حکومتیں ان کے پاس آ جائیں، اور کل کو جنرل الیکشن جب بھی ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، اس میں کم از کم دونوں صوبوں میں انتظامیہ ان کی ہو. سارے انتظامیہ، آپ کے پولنگ اسٹیشن میں کن لوگوں نے جانا ہوتا ہے، کن لوگوں نے بیٹھ کے وہاں پہ الیکشن کمیشن کے آفیسز کے فرائض سر انجام دینے ہوتے ہیں، یہ سرکاری ملازمین نہیں ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے نا، تو پھر کافی حد تک چیزیں آپ اس کو مولڈ بھی کر لیتے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب کے لیے ضروری ہے. تو کیا پرویز الہی صاحب اس نہج تک پہنچ چکے ہیں جس طرح منیزے نے کہا کہ جی وہ جو ہے از گوئنگ ٹو جمپ شپ؟ میرا خیال میں وہ سٹیج ابھی نہیں آئی، میں نہیں سمجھتا. خاص طور پہ آج ایکچولی پرویز الہی صاحب ایک تقریب سے بھی خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے پی ڈی ایم کے بارے میں اور شہباز شریف کے بارے میں اور شریف خاندان، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا جی شریف خاندان نے پچھلے 15 سال میں کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ابھی وہ دلی دور است، شریفوں کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی الحاق کیا اس قسم کی بات ابھی دور ہے میرے خیال میں، ابھی وہ سٹیج نہیں آئی. لیکن آپس میں ایک فرکشن ضرور ہے، میں بس اس حد تک لفظ استعمال کروں گا کہ اس وقت کاف لیگ پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان ایک فرکشن ضرور چل رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ ریزالو ہو جائے وقت کے ساتھ، لیکن کیا یہ فرکشن اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ پرویز الہی کو دھکا دے کے یہ پی ڈی ایم کے کیمپ تک پہنچا دے؟ میں نہیں سمجھتا، میں ابھی نہیں سمجھتا کہ وہ سٹیج آئی ہے. جب آئے گی آپ کو وہ بھی بتا دیں گے، لیکن ابھی میرے خیال میں وہ سٹیج نہیں آئی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.